اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال سبحانه وتعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرمه على النار. وقال أيضا ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكتب وإن مات دخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی مسجد میں بلایا جاتا تھا، اور جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا وہ فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے. اس لیے اور وہ جانتے تھے کہ ہمیں مسجد میں کیوں بلایا جا رہا. دو چیزوں کے لیے صحابہ کو بلایا جاتا، ایک علم کے لیے اور دوسرے دعوت کے تقاضوں کے. ان دو امور کے لیے صحابہ اکرام کو مسجد میں بلایا جاتا. اور جانتے تھے اب انہیں بلایا گیا یا تو اللہ کا کوئی حکم نازل ہوا ہے وہ بتانے کے لیے، یہ دعوت کا کوئی تقاضا آیا ہے، تو وہ اپنی پوری جان پورے مال کے ساتھ تیار ہے. اور ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دی جاتی تھی کہ اب یہ گھر جا کر سواری لے لیں یا اپنے اسٹور میں جا کر سواری لے لیں. مہلت نہیں دی جاتی. آتا تھا بس اوقات یہیں سے اس تقاضے پر ان کو بھیج دیا جاتا. آج ہمیں بھی اسی نسبت پر بلایا جاتا ہے اور بہت پہلے بتایا جاتا ہے اور بہت بات کی تشکیل کی جاتی ہے.
پہلے بتایا جاتا ہے اور بہت بعد کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو مسجد میں بار بار آنا ہے ایک ایمان والے کی اور ایک مسلمان کی دینی ترقی اور اس کی ایمانی ترقی کا راز وہ مسجد سے جڑے رہنا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جوہد مسلسل پر ڈالا تھا، ایک ایسی مسلسل محنت پر ڈالا تھا کہ جس کی وجہ سے دن بدن وہ ایمان اور اسلام کے احباب سے ترقی پاتی۔ کیونکہ ایمان یہ ایک وصفی خوبی ہے، اسلام ایک وصفی خوبی ہے، یہ کوئی ہماری ذاتی چیز نہیں ہے یا کوئی نسبت کی چیز نہیں۔ وصفی خوبیوں کا اور ذاتی چیزوں کا ضابطہ اور قانون الگ الگ۔ وصفی چیزوں کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ یہ حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے اس میں ترقی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنے سے محفوظ رہتی ہے اور اس کی طرف سے غفلت برتنے سے ہدایت ہو جاتی ہے۔ یہ وصفی چیزوں کا تھا، لیکن ذاتی چیزوں کا اور نسبتی چیزوں کا ضابطہ اور قانون الگ ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی قبیلے میں یا کسی خاندان میں پیدا ہو، مثلا ایک آدمی پٹیل برادری میں پیدا ہو، اب اس کو پٹیل بننے کے لیے وہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پٹیلوں میں پیدا ہوگا پٹیل بن گیا۔ باغبان برادری میں پیدا ہوگا، باغبان بننے کے لیے وہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نسبت اس کے ساتھ کر کے باغبان بن گیا، اس کا پیدا ہونے ہی کافی ہے۔ ایسے ایک آدمی کا مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم بھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بس ہم کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو، ایمان کو اپنی ذاتی چیز سمجھے کہ وہ وصفی چیز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت ہو جاتا تھا کوئی یا ایمان لے آتا تھا تو آپ اس کو ایسی محنت کا مکلف بناتے تھے جس محنت میں لگنے سے وہ دن بدن اپنے ایمان میں اور اسلام میں ترقی کرتا۔ ایمان لانے کے بعد اس محنت میں نہ لگنا اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ جی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایمان والا ہوگا دعوت کی محنت نہ کرے، سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم اس محنت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محنت کیوں کرنا، ہم مسلمان ہیں کیا، ہم کو بھی ایمان کے لیے محنت کرنا، یعنی ایمان کو اور اسلام کو ایک ذاتی چیز سمجھے اور مسلمان محنت پیدا ہو گئے، اب ایمان اور اسلام کے لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وصفی نہیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، ایک تاجر ہے، ایک کسان ہے، کسی کا ڈاکٹر ہونا یہ اس کی ذاتی چیز نہیں، یہ اس کی وصفی چیز ہے۔ کسی کا تاجر ہونا یہ اس کی وصفی چیز ہے۔
اس لیے کسان ہونا یہ اس کی وصفی چیز ہے. ان چیزوں کے لیے وہ محنت کرے گا تو اس میں ترقی ہوگی. تو ڈاکٹر ہے، کسان ہے یا تاجر ہے، تو یہ ڈاکٹر ہے یہ کیا کرے گا اور کہاں ملے گا؟ یہ تاجر ہے یہ کیا کرے گا اور کہاں ملے گا؟ یہ کسان ہے کیا کرے گا اور کہاں ملے گا؟ ڈاکٹر ہے علاج کرے گا اور یہ کلینک پہ ملے گا. یہ تاجر ہے یہ تجارت کرے گا اور اپنے تجارت کے پوائنٹ پہ ملے گا. یہ کسان ہے کھیت میں محنت کرے گا اور کہاں ملے گا؟ کھیت میں ملے گا. ایسے یہ مسلمان یہ کیا کرے گا؟ مسلمان اسلام کی دین کی اور ایمان کی محنت کرے گا اور کہاں ملے گا؟ یہ مسجد میں ملے گا. یہ تھی بات یہ ہے آج ہم نے اس جہد مسلسل کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم دن بدن اپنے ایمان اور اسلام میں ترقی کریں. اس کو چھوڑنے کی وجہ دن بدن ہم تنزل کی طرف، ایمان اور اسلام کے اعتبار سے دن بدن تنزل کی طرف ہے، کیونکہ ہم نے ایمان اور اسلام کو نسبت کی چیز سمجھ لی. اور جس محنت پر اور جس جہد مسلسل پر اور جس نظام محنت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈال کر گئے تھے، امت اس نظام محنت پر باقی نہیں ہوئی. اس لیے ایک مسلمان کا مسجد میں صرف نماز کے لیے آنا اور دعوت کے دیگر تقاضوں اور دیگر اعمال میں نہ جڑنا اور نماز پڑھ کے چلا جانا، یہ اس مسلمان کے اسلام کی پستی کی آخری ہے. صرف نماز سے نماز کی حد تک ہمارا مسجد سے تعلق ہے نا، یہ مسلمانوں کے اسلام کی پستی کی آخری بارڈر. اگر نماز بھی چھوڑ دے تو اب اس کے بعد کھلا ہوا کو آخری بارڈر پہ. حضرت مولانا حسین بدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر 18 سال تک حدیث کا درس دیا اور بر اعظم ایشیا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ان کی بڑی محنتیں ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک فتویٰ لکھا مساجد کے تعلق سے. اس میں یہ بات لکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں 20 سے زیادہ اعمال قائم تھے. 20 سے زیادہ. مسلمان کا نماز کے لیے مسجد میں آنا اور نماز کو مسجد میں ادا کرنا کہ اس کے ادا ہونے کی جگہ مسجد ہے، جیسے یہ فریضہ ہے، ایسے ہی مسلمان کا ایمان سیکھنے کے لیے مسجد میں آنا اور اس کے سیکھنے اور اس کے تعلق کی جگہ وہ مسجد ہے. مسلمان کا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آنا یہ ایک فریضہ ہے. دعوت کی محنت یہ اجتماعی فریضہ ہے اور اس کے تقاضوں کو مسجد سے دیا جائے گا. کیا تقاضے ہیں؟ مسجد سے دیا جائے گا. یہ اجتماعی فریضہ ہے دعوت. تو ان فرائض کے لیے امت کا مسجد میں جڑنا تھا. یہ کم سے کم اتنے فرائض کے لیے امت کا مسجد میں جڑنا ہو. مسلمان کا دعوت کے تقاضوں کے لیے عذر کرنا، جب اسے یہ کہا جائے کہ بھی اللہ کے راستے میں نکلو اور وہ عذر کوئی پیش کرے، تو ان اعذار کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے. جو اعذار آج پیش کیے جاتے ہیں ان اعذار کی وجہ سے وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ
مجرم ہو سکتا ہے لیکن معذور نہیں ہو سکتا. دعوت کے تقاضوں کے لیے اپنے اعذار پیش کرنا، تو ان اعذار کی وجہ سے وہ اللہ کے معذور نہیں ہے، بلکہ دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے اپنے دنیاوی اعذار کو پیش کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کا مورد بن سکتا ہے. سیدھی محمد صلی فرماتے تھے کوئی اللہ کے راستے میں 3 دن نکلا اور اللہ کی مدد دیکھا اور پھر چلے میں نہیں گیا، اور چلے میں نکلا اور اللہ کی مدد دیکھا اور 4 مہینے میں نہیں گیا، اور 4 مہینے نکلا اور ملکوں میں وقت لگانے کے لیے نہیں گیا، اللہ کی مدد دیکھا اور آگے کے تقاضے کے لیے نہیں نکلا، تو مولانا فرماتے تھے یہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے گا، یہ عذاب کا شکار ہو جائے گا. اللہ ہمارے فرماتے تھے اللہ کے راستے کی نفع حرکت نہیں کرنا یہ اللہ کے عذاب کا موجب ہے. اللہ کے راستے کی نفع حرکت نہیں کرنا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو جس نظام میں محنت پر ڈالا تھا، اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ بات موصول ہے. دوبارہ پوری امت اس نظام میں محنت پر کیسے آئے؟ دوبارہ امت اس نظام میں محنت پر آئے. بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محنتوں پر اس امت کو ڈالا. بنیادی طور ایک اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اللہ کے راستے میں نکلنا جس کو نفر فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں. اس کا بدل صحابہ نے مانگا تو آپ نے کیا جوابات دیا؟ حدیث میں موجود. ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6000 دینار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ 6000 دینار کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں، تو کیا اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے والے کے برابر مجھے ثواب مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اس 6000 دینار کو کسی خیر کے کام میں خرچ کر دو تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا اس کے نکلنے کی وجہ سے جو دھول اڑی اس دھول کے برابر بھی تم کو ثواب نہیں ملا، اس گرد کے برابر بھی تمہیں اجر نہیں. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے والوں کے برابر مجھے ثواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا میں عمل بتا تو دوں گا مگر تم کر نہیں سکو گے. انہوں نے دوبارہ سوال کیا اللہ کے نبی بتا دیجیے میں کر دوں گا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا آپ نے بات فرمائی لا تستطيعون میں بتا دوں کہ تم کر نہیں سکتے. جب چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم روزہ رکھ لو اور نماز کی نیت باندھ لو اور اس وقت تک سلام نہ پھیرو اور اس وقت تک روزہ نہ کھولو جب تک اللہ کے راستے کا مجاہد واپس نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے کی محنت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ ایسا عمل ہے اس کا کوئی بدل نہیں. جیسے نماز کا بدل صدقہ نہیں اور صدقے کا بدل نماز نہیں کہ نماز اپنی جگہ الگ اللہ کا حکم ہے، زکات اپنی جگہ الگ اللہ کا حکم ہے، صدقہ الگ اس کا ثواب ہے، ایسے ہی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ مستقل اللہ کے حکم ہے جس کا کوئی بدل نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ڈالا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے 2 مقصد بتائے. ایک مقصد تفقہ الدین اور دوسرا مقصد اقامت دین.
مقصد تفقہ فی الدین کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے ان نکلنے والوں کو دین کا تفقہ اور دین میں صحیح سمجھ کو حاصل ہو، دین کا صحیح علم حاصل ہوگا. تفقہ فی الدین میں ملے گا، دین کا علم نہیں ملے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے ایک مقصد یہ، اور دوسرا مقصد اقامت دین. جتنا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت امت میں بڑھے گی، دین امت میں قائم ہوتا چلا جائے گا. دین کا قیام عمل میں آئے سارے عالم کے اندر. تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے یہ دو مقصد، ایک تفقہ فی الدین اور دوسرے اقامت دین. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کہ انہیں دین کی سمجھ حاصل ہو اور دین کا علم حاصل ہو، اس کے لیے نفر ہے. قرآن نے بات اور دین کا قیام عمل میں آئے، دین سارے عالم میں یہ قائم ہوتا چلا جائے. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. مقصد یہ ہے اللہ نے اوپر سے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ان اقیموا الدین، کہ دین قائم ہو عالم میں، دین کا قیام عمل میں آئے. یہ دو مقاصد ہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اور ملکوں میں جانے سے محنت کرنے والوں کو جو مضبوطی اور جو بصیرت اور ایمان میں اور اعمال میں جو رسوخ پیدا ہوگا وہ صرف اندرون وقت لگانے سے حاصل نہیں ہوگا. ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، ملکوں میں پھرنے کی وجہ سے. جو آدمی جتنے دور جائے گا اور جتنے لمبے وقت کے لیے جائے گا اسی کے بعد اس کو کام پر بصیرت حاصل ہے، کام پر بصیرت حاصل. ایک ہے تقلیدی انداز میں کام کرنا اور ایک ہے بصیرت کے ساتھ کام کرنا، دونوں میں بہت بڑا. تو ملکوں میں جو آدمی پھرتا ہے اور جان مال کی قربانی دیتا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور جو مصائب آ جائے ان پر صبر کرتے ہوئے ان کو برداشت کرتے ہوئے چلتا ہے اور اپنے آپ کو مشورے کا تابع بنا کر چلتا ہے، تو یہ چار باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اللہ پاک کام کی بصیرت عطا فرماتا ہے. جان کی قربانی، مال کی قربانی اور مصائب پر صبر کرنا اور مشورے کا پابند بن کر چلنا، یہ چار چیزیں بنیاد اسلام. ایک بنیاد جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھڑا کیا تھا وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اللہ کے راستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین اعمال ایسے ہیں کہ ان کا کرنے والا وہ اللہ کی ضمانت نہیں. جب تک وہ زندہ رہے گا اسے روزی دی جاتی رہے گی اور اس کے سارے کاموں کی کفایت کی جاتی رہے گی، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس جنت میں داخل ہے. ان میں سے ایک عمل اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اللہ کے راستے میں نکلنا.
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے کو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا اور تیرے فقر کو اور محتاجی کو ختم کروں، تیرے اوپر کبھی محتاجی نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، مَلَا بِيَدَكَ شُغْلًا، پھر میں تجھے مشغولیتوں میں پھنسا دوں گا، وَلَمْ أَصُدُّ فَقْرًا، اور تیرے فقر کو بند نہیں کروں۔ اور ایک حدیث قدسی فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میرے بندے تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، املأ قلبک غنا، ایک کام تو تیرا نہیں کروں گا کہ تیرے دل کو غنی کروں، اور دوسرا کام یہ کروں گا واملأ یدیک رزقا، تیرے ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو فارغ نہ کرے تو پھر غنائے نفس اور غنائے قلب حاصل نہیں ہوگا۔ ظاہر میں کتنا ہی مال اس کے پاس، اتنی دنیا کیوں نہ ہو، لیکن دل اندر سے فقیر ہوگا، دل فقیر ہوگا، اور یہ خواہشات اس کی قبر میں جا کر ہی پوری ہوگی۔ حدیث میں فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ اس کام میں لگ جانے کے بعد، اس کے لیے قربانیاں دینے کے بعد، اس کے سامنے جو زندگی رہے گی آخرت کی، اس زندگی کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا ہم فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک پردیسی اور ایک مسافر کی طرح ہو۔ جیسے ہم سفر میں کہیں چلے گئے، دلی کے، ممبئی کے، کلکتہ چلے گئے، 2-3 دن وہاں ہم کو کام ہے، تو آدمی وہاں ہوٹل میں کوئی روم بک کر دیتا، ایک آدھا روم اگر اس کو مل گیا وہاں اچھا تھا، تو یہاں اپنے گھر پر بھی فون کر کے کہتا ہے مجھے بہت بہترین ایک روم مل گیا۔ وہاں سفر میں وہ ایک روم پر خوش ہے، وہی آدمی اپنے وطن واپس آتا تو اپنے بڑے بنگلے پر بھی راضی نہیں ہے، دوسرا بنگلہ بنانے کی تیاری، کیونکہ وہاں وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا تھا تو ایک روم پر راضی تھا، اور یہاں اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھ رہا ہے، مقیم سمجھ رہا ہے، اس لیے بڑے بنگلے پر بھی راضی نہیں، اس لیے دنیا اس پر راضی نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ یہاں اپنے آپ کو مسافر سمجھے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ہم کہیں سفر کرتے ہیں، ٹرین کا ریزرویشن کرتے ہیں، اگر ریزرویشن مل جائے ہم کو اور سیٹ کنفرم ہو جائے تو آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور بتا دیں میرا ریزرویشن کنفرم ہو گیا، حالانکہ وہ سیٹ جو اس کو ملی ہے نا وہ قبر سے زیادہ تر، قبر کی جگہ اس سے چھوڑی، سائٹ کا فرق ملا تھا ایک مرتبہ مجھے سفر میں، تو پیر بھی لمبے نہیں کر سک رہا، خیال آیا کہ یہ تو قبر سے زیادہ تنگ جگہ ہے، ہاں وہ اس پر راضی ہے، راضی نہیں ہے اس پر، وہ کیوں خوش ہے اس کے اوپر، وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سفر میں سمجھ رہا کہ میں مسافر ہوں، اسے اتنی جگہ پر بھی راضی ہے، اور یہاں اتنے پلاٹا ہے، اتنی جگہ اس پر بھی راضی نہیں، اور ایک پلاٹ اور ایک جگہ لینے کی فکر، یہاں تھوڑی دنیا پر راضی نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو یہاں مسافر سمجھا تھا، پردیسی سمجھا تھا، یہ حقیقت وہ جان گئے تھے، ہم برسوں سے کام کرنے کے باوجود بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور اس پر نہیں آئے، اور حب دنیا ہمارے اندر سے نہیں گیا، اور یہی حب دنیا ہم کو روکے ہوئے سارے تقاضوں سے، سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ جس دن یہ حب دنیا ہمارے اندر سے نکل جائے گا اور دین کی طرف ہمارے اندر میں آ جائے گی، ہر تقاضا ہمارے لیے پورا کرنا آسان۔ یہ بات صحابہ کو سمجھ میں آ گئی تھی، تو ان کی ساری دنیا اور دنیا کے سارے کام سادگی کے ساتھ تھے، ان کے مکان سادہ، ان کے لباس سادہ، ان کی شادیاں
کیونکہ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ دل سے ڈرتے ہیں، ڈرتے تھے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے. اس دن کا ہر وقت استحضار ان کو رہتا تھا، ہر وقت ان کو استحضار ہے. یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مناظر آخرت کے اتنے تذکروں میں ہو ہمارے کہ ہر وقت ہمارے سامنے رہے ہوں. ان کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے ان سے غفلت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ڈال کر یہ چیز جب سامنے ہوتی ہے آدمی کے تو اس کو پھر ہر بتانے کے لیے، دعوت کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا آسان ہو جاتا ہے. اسی کی برکت سے اللہ کو روزی دیتے ہیں. تو صحابہ تھوڑی روزی پر راضی تھے لیکن تھوڑے دین پر راضی نہیں تھے. ہم تھوڑی سی دینداری پر، تھوڑی سی قربانی پر راضی ہے لیکن تھوڑی روزی پر راضی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ وہ تجارت کیا کرتے تھے اور ایک انصاری ان کی تجارت میں ان کا پارٹنر تھا. تو مسجد میں جا کر دین سیکھنے اور دعوت کے تقاضوں کو لینے کی باری کی دونوں کی. دین سیکھتے تھے باری باری جا کر. ایک دن ہوٹل پر جاتے تھے، دوسرے دن کا پارٹنر جاتا تھا. اب دن پر جتنا دھندا ہوتا تھا شام میں دنیا دونوں آدھی آدھی لے کر دوڑتے تھے لیکن دین دونوں نے پورا پورا لے کر دوڑتے. وہ آدھی دنیا پر راضی تھے لیکن آدھے دین پر راضی نہیں. دو بھائی تھے مدینہ میں، ایک بھائی تجارت کیا کرتے تھے اور ایک بھائی مسجد نبوی میں زیادہ وقت دیتے تھے. تو جو بھائی تجارت کرتا تھا اس نے اپنے بھائی کے اللہ کے نبی سے آ کر شکایت کی کہ زیادہ وقت یہی دیتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے، لعلک ترزق بھی ہے، تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی یہاں دینے کی وجہ سے مل رہا ہے. تجھے بھی جو رزق مل رہا ہے وہ تیرے بھائی کی یہاں دینے کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. تو سمجھ رہا ہے تیرے دکان میں بیٹھنے میں تجھے رزق مل رہا ہے، نہیں اس کی وجہ سے تیرے کو رزق مل رہا ہے. لعلک ترزق. یہ حقیقت صحابہ کی سمجھ میں آ گئی تو اپنے آپ کو فارغ کیا تھا تو اللہ نے ان کی روزی کو ان کے لیے آسان کر دیا. دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ جنت میں سب سے پہلے زمرے میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے زمرے میں وہ لوگ جو داخل ہوں گے جو لوگ اللہ کے راستے میں بہت کثرت سے نکلتے تھے، بہت کثرت سے نکلتے تھے. ان کی زندگی کا بڑا وقت وہ اللہ کے دین کی محنت میں اور اللہ کے راستے میں لگ گیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا. وہ جب آئیں گے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر تو لوگ تو میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور یہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے دروازوں کو دستک دیں گے. تو داروغہ اندر سے پوچھے گا او حسبتم، کیا حساب کتاب دیکھ رہا ہے؟ یہ کہیں گے کس چیز کا حساب دیں؟ ہمارے کندھوں پر ہمیشہ ہمارے بوریے بستر یہ ہمیشہ ہمارے کندھوں پر رہتے تھے اور ہم اللہ کے دین کے لیے پھرا کرتے تھے، کبھی اندرون میں، کبھی بیرون میں، کبھی ملکوں میں. خدا روغا دروازہ کھولتے ہیں. حدیث میں ہے کہ سارے لوگ حشر کے میدان میں حساب کتاب میں مشغول ہوں گے اور جب تک ان کا 40 سال کا قیلولہ ہو جائے گا. کتنے سال کا قیلولہ کریں گے؟ 40 سال. اس کے بعد حساب کتاب کے بعد پھر لوگ جنت میں آ رہے ہوں گے. دنیا کو بھی اللہ نے
ان عاش رزق وکفیا، جب تک زندہ رہیں گے یہ لوگ ہم روزی دیتے رہیں گے اور ان کے سارے کاموں کی ہم کفایت کریں گے، وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، مر گئے تو سیدھے جنت میں ڈال دیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وجاہد ببیت فی روض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ، وانا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی روض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ وببیت فی اعلی غرف الجنہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں ذمہ لیتا ہوں اس شخص کا جو مجھ پر ایمان لائے، میری تابعداری اختیار کر لے، وہ جاہدہ اور میرے دین کی محنت کرے، جنت کے مضافات میں ایک محل دلانے کا اور جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلانے کا۔ پھر فرمایا میں ذمہ لیتا ہوں اس شخص کا جو مجھ پر ایمان لائے، میری تابعداری اختیار کرے، وہ ہاجر اور ہجرت کرے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ کیا ذمہ لیتا ہوں؟ جنت کے مضافات میں ایک محل دلانے کا، جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلانے کا اور جنت کے بہت اعلیٰ مقامات پر ایک محل دلانے کا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا دنیا میں کوئی خیر ایسی نہیں ہے جس میں اس کا حصہ شامل نہ ہو، جس نے اپنے آپ کو اس محنت میں، اور دنیا میں کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے ہم نے اس کو بچا نہ لیا ہو۔ اب جا چاہے مت جائیے، کوئی ٹینشن اور کوئی پرواہ نہیں، جہاں جائے ایسے موقع اس کو یہ سب کچھ مل گیا جو ہم نے وعدہ کیا۔ ایک نظام محنت ہے جس پر اللہ کے نبی اپنی پوری امت کو ڈال کر گئے تھے، اور اس کا ایسا یقین صحابہ کو تھا کہ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے یوں کہا کہ یہ معذور ہے، یہ نبی کے کچھ نہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أولو الضرر کہاں گیا؟ یہ نبی کے کچھ نہیں، لیکن ایسی ضرر تھی کہ وہ پیر سے معذور ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ایسی بری بات ہے میرے بچے کو جنت میں چلے جائے، بیٹے سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور ان کو آپ نے فرمایا تو میں نہیں کہہ چلے گا، یہ کہہ رہے کہ ایسی بری بات ہے میرے بچے کو جنت میں چلے جائے اور میں لے جاؤں۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی کہ میں بھی اپنے لگنے میں جنت میں چلوں پھروں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ ہم وہ اجازت طلب کر رہے ہیں جس کو اسلام نے معقول ہے کہ ٹھیک ہے تم معذور ہے، تم کو پیر نہیں ہے، تم نبی آئے تو چلے گا، لیکن ایک معذور نہیں ہے اور وہ عذر پیدا کر رہا ہے اور وہ عذاب بتا رہا ہے کہ یہ دکان کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، کہ ان کو شریعت نے عذاب نہیں کہا۔ اور جن لوگوں نے ایسے عذر رکھے اور ان عذاب میں سے نہیں نکلے، ان کے بارے میں اللہ نے بڑی سخت بات کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں نکلے تو جن لوگوں نے آپ کے سامنے عذاب رکھے تھے اور ان عذاب کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، آپ کی واپسی پر وہ حضور کے پاس آئے تو اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی اور یوں فرمایا اللہ نے یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ نبی جی جب آپ واپس جاؤ گے نا لوٹ کر تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، ہمارا فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اللہ کے نبی نہیں آ سکتے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کیوں قسمیں کھائیں گے؟ تاکہ آپ ان کو درگزر کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کے راست کیجیے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ گندے ہیں، یعنی ان کے دل میں گندگی ہے دنیا کی۔ جزاء بما كانوا يكسبون، ان کے ہاتھوں کی کمائی اور ان کی رحمتوں کا صدا ان کو ملنے والی۔ اور آگے کی آیت میں فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، اسے سب بات کی فرمائی اللہ، یحلفون لکم
وَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ایسے نافرمانوں سے اللہ کا بھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ راضی نہیں ہو گئے ان سے، یہ اپنی بات نہیں ہو، لیکن اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہونے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہم راضی نہیں ہوں گے ان سے۔ ان لوگوں کے لیے قیامت تک جو ایسے اعمال پیش کرتے ہیں جیسے اعمال منافقین نے پیش کیے، ان اعمال کی وجہ سے آدمی اللہ کے عذاب کا مورث بن جاتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے منافق بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، اللہ کے معذور نہیں بن سکتا۔ یہ عذاب نہیں ہے، لیکن بنیادی چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو ڈالا تھا وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اس پر کھڑا کیا۔ یہ ایسا حکم ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اسی کے لیے اللہ نے جان دی اور اسی کے لیے ایمان دیا، اور قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور ایک ایسی بنیاد ہے یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کی غیبی مدد کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک مومن کو اپنے اس اندر کے ایمان کی وجہ سے جو اس کو اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ کی قدرت پر اس کی نظر ہوتی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ سخت حالات میں بھی اور حالات کی شدت میں بھی کسی حال سے متاثر نہیں ہوتا۔ ان حالات کی شدت میں اس کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانوں پر ہوتی ہے۔ وہ شدید سے شدید حالات کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا بھئی ہم ہلاک ہو گئے، وہ یوں کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب آ گئی۔ حالات کی شدت میں متاثر نہیں ہوتا۔ حالات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، حالات اس کو اتنے شدید تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، ایسے شدید حالات ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل تو کہتے تھے ہم ہلاک ہو گئے، انا لمدرکون، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر اللہ کی قدرت پر تھی۔ اللہ کی غیبی مددوں کا انتظار یہ آدمی کے مومن ہونے کی نشانی ہے اور اس کے ایمان والا ہونے کی علامت ہے، ایمان والا ہونے کی علامت۔ موسیٰ علیہ السلام کی جلال بھری آواز انہوں نے سنی، کلا ان معی ربی سیہدین، ہم ہرگز ہلاک نہیں ہوئے، لو دیکھو اللہ کی مدد بھی آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے۔ تو اللہ کی اس غیبی مدد کا مستحق بننے کے لیے اور غیبی مددوں کا انتظار کرے آدمی، اس کے لیے سب سے پہلی شرط وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے بغیر آدمی اگر اللہ کی غیبی مددوں کا انتظار کر رہا ہے تو یہ اس کا انتظار، یہ انتظار کافی ہے۔ جیسے کوئی طالب علم امتحان ہی نہ دے اور پڑھائی نہ کرے اور اسکول میں داخلہ ہی نہ لے اور کوئی انتظار کرے کہ میرا پہلا نمبر آ جائے، تو اس کے لیے انتظار کافی۔ ایک بچے کو ماں باپ نے ایک مدرسے میں ڈالا تاکہ وہ حافظ بن جائے، اب وہ بچہ مدرسے کے سارے امور کو لے کر چل رہا ہے، اپنا سبق وقت پر سنا رہا ہے، سبق کا پڑھا ہے، آموزتا ہے اور سارے امور کو بڑی قربانی سے لے کر چل رہا ہے، تو اس کی ماں بھی اس کا باپ بھی اسے محبت کرے گا اور مدرسے والے بھی اس کو چاہیں گے۔ حالانکہ بسا اوقات ان سارے امور کو لے کر چلنے کے لیے اس بچے کو کبھی کبھی کھانا بھی چھوڑ دینا پڑا ہے کہ سبق یاد نہیں ہوا تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، کبھی کبھی اس نے اس کو اپنی نیند کی بھی قربانی دینی پڑی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی شادیوں کو بھی قربان کر دیا ہے کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کی شادیوں میں بھی شرکت دے گی، اپنی پڑھائی کی وجہ سے کہ اپنے دوسرے نظام میں کمی اس نے برداشت کر لی، لیکن جس تعلیم کے لیے اس کو وہاں ڈالا گیا اس کے امور میں کمی اس نے برداشت نہیں کی، تو ہر ایک اس کو چاہے گا۔ ایسا ہی مومن دین کی میں
کمی کو ہر وقت پورا کرنا، یہ اللہ کی غیبی نظام کو اور قدرت کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اور ہمارا دین میں ابھی کی محنت میں کمی کر کے دنیا میں لگنا، یہ اللہ کے غیبی نظام کو اپنے خلاف کرنا ہے۔ یہ اللہ نے جو محنت ہمیں دی ہے، بنیادی محنت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس میں سب سے پہلا امر جس پر اللہ کے نبی نے ڈالا تھا وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے تقاضے ہیں، ملکوں کے تقاضے ہیں، اس کے لیے ہمت لے کریں، ارادہ کریں۔ یہ حضرات وہ عملہ ہے ہمارا تعلق ہے گا جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑا عملہ ہمارے تعلق میں موجود ہے۔ تھوڑے لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سارا عملہ نیت کر لے کہ ہم خود جائیں گے اپنی ذات سے، اور ان کے علاوہ جتنے ساتھی ہمارے پیچھے ہم نے چھوڑ کر آئے ہیں ان کی بھی تشکیلیں کریں گے، ترتیب بنائیں گے۔ اب ہمت لے کر ارادہ کریں اور ہمت کر کے اپنی ذات سے کھڑے رہ کر اپنا نام بتائے، خط بتائے اور مہینہ بتائے، یعنی اکتوبر تک یہ جماعتیں روانہ ہوں گی، اور ہمت کر کے بولے گی ماشاءاللہ بتائے ماشاءاللہ کھڑے۔ مجمع کا ہر ساتھی اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم کو بھی جا کے اللہ کی دین کی محنت کرنا ہے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہاتھوں پر کرو کون کون کرتا، الحمدللہ اللہ پورا مجمع کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔